آدمی جو ہے وہ گناہ کرے، دیکھیں جس وقت گناہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، اس وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف کر دے گا، یہ خطرناک شکل ہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے ہو جاتا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ وہ آدمی جس نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، حالانکہ عیسائی میں جلایا نہیں جاتا، دفن کیا جاتا ہے، اور جلانے کے بعد میری راکھ کو ایک جگہ نہیں رکھنا، کچھ سمندر میں ڈالنا، کچھ پہاڑ پہ ڈالنا، مطلب چھترا دینا۔ جب پروردگار عالم اس کو قیامت پہ کھڑا کرے گا تو پوچھے گا کہ تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو کہے گا اللہ آپ کے ڈر سے کیا میں نے، اور کہ اتنا گنہگار ہوں، اگر راکھ اکٹھا ہو گئی تو ہمارا جسم بن جائے گا، اس لیے ہم نے جلوایا بھی اور سب کچھ۔ اب اس کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ وہ قادر مطلق ہے، خوف نے یہ کام کرایا، اور لیکن قادر مطلق وہ ہے، یہ اس کے ذہن سے کیا ہو گیا، نکل گیا۔ تو رب ذوالجلال کہے گا تو واقعی میں میرے ڈر سے یہ سب کیا ہے؟ بولے گا ہاں اللہ جان رہا ہے کہ میرے ڈر سے کیا ہے، اس بنیاد پر معاف کیا گیا کہ تجھے میرا خوف ستایا اور تو نے یہ حرکت کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ڈرنے کی پہچان یہی ہے کہ گناہ ہو جانا یہ علامت نہیں ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں، نہیں، گناہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ یہاں تک حدیث پہ ہے کہ اگر سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، سب طے کر لیں کہ آج سے گناہ دنیا والے کریں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ کہتا ہے ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے اور توبہ کرے، اس کو توبہ سے اتنا پیار ہے کہ بندہ رجوع کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب آپ مان لیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہیں مالک آپ ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر جو ہے نا بندگی کی علامت ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے سارے معاملے کو کیا کرتی ہے، بناتی ہے۔ اس کا معاملہ بنا کہ نہیں بنا، اس کا معاملہ بنا اسی بنیاد پر کہ اس کے اندر جو ہے وہ خوف خدا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک درخت سے جو ہے وہ پتیاں جھڑ رہی تھیں، اور کچھ پتیاں بقیہ جھڑی ہوئی تھیں۔ اب چاہے وہ پہلے سے جھڑ گئی تھیں یا وہاں آنے کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ دکھلانا چاہتا تھا، دونوں کیفیت ہو سکتی ہے۔ حدیث کے شرح نے دونوں باتیں کہیں، بہرحال وہ ہمارا اہم موضوع نہیں۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہری پتیوں کو دیکھا اور بقیہ سب نیچے جھڑی ہوئی تھیں، یہ بہقی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو جیسے یہ درخت سے ساری پتیاں جھڑ گئیں، ایسے ہی سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ جو بچی ہوئی ہیں وہ نیکیاں ہیں، ایسے ہی نیکیاں بچی رہتی ہیں، اور گناہوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے جو ہے بندہ کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اور خوف کی بہت الگ الگ علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج میں طالب علم کسی سے کہہ رہا تھا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اچانک بھول گئے، بازار چلے گئے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اب یاد ہی نہیں رہا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اب لیٹ گئے، نیند آ گئی، اچانک 1 بجے 2 بجے یاد آیا یار آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس وقت جو اٹھا نا، یہی اللہ کا خوف ہے۔ نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے نماز میری چھوٹی ہے، اور وہ اس وقت اٹھ کر کے جو اس نے 4 رکعت ادا کی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نماز کا وزن کیا ٹھہرا۔ رکعت تو 4 ہی ہے، رکعت میں فرق نہیں پڑا ہے، لیکن وزن اس نے کتنا پکڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بخاری ہی کی روایت ہے کہ جن لوگوں کے جو لوگ غار میں چھپے، پتھر کے ہٹنے کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ 3 آدمی نے اپنے ان کاموں کو ذکر کیا جس میں صرف اور صرف خوف الہی تھا۔
خوف الہی کی بنیاد پر کوئی بھی کام، چھوٹا کام بڑا کام کیا جائے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔